بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زوم ٹی وی آفیشیل۔ دوستو، پچھلے 32 ایئر سے مڈل ایسٹ میں ایک پروجیکٹ بن رہا ہے جو کہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دنیا کے مشہور انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور ان کی ٹیمز دن رات محنت کر رہی ہیں صرف اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے۔ ان سب لوگوں کے علاوہ بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا چکے ہیں انویسٹرز اور ڈیولپرز کی طرف سے۔ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں کویت سی سٹی کی، جس کو صبا الاحمد سی سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک انوکھے مین میڈ آئی لینڈ کی، جس کو آنے والے ٹائم میں کویت کی اکانومی کے لیے گیم چینجر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب سے پوری دنیا میں آئل کی کنزمپشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو کروڈ آئل کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک سٹڈی کے مطابق 2050 تک ہم انسان آئل کے 90% بڑے ریزروز ختم کر چکے ہوں گے۔ تو یہ ٹینشن کویت اور اس کے لوگوں پر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ دراصل کویت دنیا کے ٹاپ 10 سب سے بڑے آئل کے پروڈیوسرز اور ایکسپورٹرز میں سے ایک ہے۔ کویت سالانہ 101 بلین بیرلز آئل پروڈیوس کرتا ہے۔ کویت دنیا کی سب سے سٹیبل اکانومی اور کرنسی رکھتا ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں اسے نیچے جاتے کبھی نہیں دیکھا۔ دوستو، لینڈ کے لحاظ سے کویت ہے تو کافی چھوٹا، مگر یہ مڈل ایسٹ کا دوسرا سب سے امیر کنٹری ہے۔ کویت کی کرنسی کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ ویلیویبل کرنسی ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہاں سے نکلنے والا کروڈ آئل۔ اور کویت جیسے امیر کنٹری کی پاپولیشن صرف 42 لاکھ ہے، اور یہی وجہ ہے یہاں کا ہر ایک شہری کچھ زیادہ ہی امیر ہے۔ کویت میں آپ کو عموماً لگژری چیزیں ہر جگہ نظر آ جائیں گی، خواہ وہ لگژری کارز ہوں یا ولاز ہوں۔ 1980s میں اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ولاز کنسٹرکشن اور سکائی اسکریپر بنانے کے لیے زمین نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ کویت ایک تو بہت چھوٹا ہے، اور اگر جگہ ہے تو وہاں سارا ریگستان موجود ہے۔ دوستو، جب کویت میں ریئل اسٹیٹ سکیمز یا ہاؤسنگ سکیمز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو اس ٹائم کویت کے بزنس ٹائکون خالد المرزوق نے کویت کے لوگوں کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی سٹی کا خواب دیکھا جہاں ہر ولا یا ہر مینشن کے پاس اس کا اپنا پرائیویٹ بیچ موجود ہو۔ مگر ایسی سٹی بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈنا ناممکن لگ رہا تھا، کیونکہ کویت سٹی آدھے سے زیادہ کوسٹ لائن پر پھیل چکی تھی، اور بقایا بچی ہوئی کوسٹ لائن پر کئی بلڈنگز بن گئی تھیں یا انڈر کنسٹرکشن تھیں۔ کویت میں ایک جگہ تھی جو کہ بالکل عربین گلف کوسٹ لائن کے ساتھ موجود تھی، جہاں نیچرلی کریک سسٹم موجود تھا، جہاں سمندری لہروں کی وجہ سے پانی کافی اندر تک جاتا تھا۔ تو خالد المرزوق نے یہاں کویتی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر سی سٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، خواب دیکھنے اور فیصلے کرنے اکثر آسان ہوتے ہیں، مگر انہیں پورا کرنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آسان الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ یہی کام یہاں ہوا کہ جب کسی کوسٹ لائن کو چین یا اس میں آلٹریشن کی جائے، کیونکہ وہ تو نیچرلی ہوا اور پانی کے پریشر سے بنی ہوتی ہیں، تو بس جب یہاں کام سٹارٹ کیا گیا تو سارے ریزلٹس ہمیشہ اپوزٹ آنے لگے۔ سی سٹی کی کریکس جو کہ نیچرلی بنی ہوئی تھیں، دوستو کریکس کا مطلب نالیاں، جب انہیں مزید ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ پانی کے ساتھ سینڈ کو واپس لے جاتی ہیں۔ اس وجہ سے خالد المرزوق کی کمپنی نے 1986 میں ایک برٹش کمپنی سے کانٹریکٹ کیا، جس کی بدولت اس سٹی کی امید جاگنے لگی کہ اب یہ بن سکے گی۔ دوستو، اس برٹش انجینئرنگ کمپنی نے بہت ہائیلی پلاننگ کے بعد کمپیوٹر سیمولیشن کی ہیلپ لے کر اس سٹی کے ڈیفالٹ پوائنٹس کو دور کیا، اور یہاں 2 انٹرنس کریکس موجود تھیں، وہیں 2 اور کریکس بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، تاکہ اگر پانی کو جہاں سے انٹرنس مل رہی ہے وہیں پانی کو ایگزٹ بھی ملنا چاہیے، ورنہ تو سارا کا سارا پروجیکٹ کسی سمندری طوفان کی نظر ہو جاتا۔ دوستو، اسی کی طرح کئی اور خطروں کو بھی ایزیوم کیا جا رہا تھا، جیسے کہ جو لوگ یہاں آ کر رہتے تو پانی ایک جگہ کھڑا ہونے کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو سکتی تھی۔ اسی وجہ سے 2 مزید کریکس بنائی گئیں۔ اس چیز سے کافی حد تک مسئلہ حل ہو گیا تھا، مگر کریکس بنا کر بھی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ ابھی بھی واٹر سٹیگننٹ کا مسئلہ انجینئرز کو پیش آ رہا تھا،
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز نے واٹر کی نیچرل فورس کو ایبسلیوٹ بنانے کے لیے ٹائیڈل گیٹس بنائے۔ ٹائیڈل گیٹس بیسیکلی میکینیکلی ورک کرتے ہیں جو کہ ایک طرف سے آنے والے پانی کے پریشر سے کھل جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب سمندر سے آنے والی لہریں کم یا بند ہو جائیں گی تو یہ گیٹس آٹومیٹیکلی بند ہو جائیں گے۔ اس چیز کو جب کمپیوٹر سیمولیشن پر آزمایا گیا تو ریزلٹس 100% آئے، جہاں دیکھا گیا کہ ٹائیڈل گیٹس کو انسٹال کرنے کے بعد کریکس میں پانی آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا۔ دوستو، واٹر ریگولیٹری ایک بڑے مسئلے کا حل تھا ہی، ابھی اور کئی مسئلوں سے نپٹنا باقی تھا۔ سی سٹی کے اس میگا پروجیکٹ میں ٹوٹل 250 کلومیٹر لمبے آرٹیفیشل بیچز بنائے جانے تھے۔ اگر ان بیچز کی کاسٹ لائن کو سٹریٹ کھینچا جائے تو یہ کاسٹ لائن کویت کی کاسٹ لائن سے بھی لمبی بنتی ہے۔ کویت سٹی کی کاسٹ لائن 167 کلومیٹرز لمبی ہے، اور وہیں سی سٹی کے لیے پرائیویٹ بیچز بنائے جا رہے ہیں، وہ بھی پورے 250 کلومیٹرز کے ایریا پہ۔ دوستو، ڈیولپنگ پروگرام سے جان چھٹی نہیں تھی کہ کویت پر صدام حسین ایک عذاب کی شکل میں نازل ہو گئے۔ 2 اگست 1990 کو عراق نے کویت پر حملہ کر دیا اور پورے 2 دنوں میں پورے کویت پر قبضہ کر لیا گیا۔ سی سٹی کے ساتھ ساتھ ہر کسی کا کاروبار یہاں تباہ ہو گیا۔ امریکہ اور اس کے الائز نے جب اس جنگ میں انٹرفیئر کیا تو تب جا کر صدام حسین نے اپنی فوج کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ جاتے جاتے عراقی سولجرز نے کویت میں 745 آئل ویلز کو آگ لگا دی۔ یہ آگ اتنی تباہ کن تھی کہ اگلے 10 مہینوں تک جلتی رہی۔ اس آگ سے کویت میں ٹوٹل 10 مہینوں میں 1.8 بلین بیرل آئل جل کر راکھ ہو گیا، اور 10 مہینوں بعد $1.5 بلین خرچ کر کے اس آگ پر قابو پایا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آنے والے کئی سالوں تک کویت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جب کویت اس مسئلوں سے باہر آیا تو ایک اور گلف کنٹری میں کویت سی سٹی سے جدید اور بہترین پروجیکٹس لگائے جا رہے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دبئی سٹی کی، جہاں دنیا کا واحد 7 اسٹار ہوٹل برج العرب اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج الخلیفہ اور ڈھیروں مزید سکائی اسکریپر موجود ہیں۔ دبئی کو انٹرنیشنل اٹریکشن ملنے کے باوجود 2004 میں کویت سی سٹی کا کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا مین میڈ آئی لینڈ کون سا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا نام ہے پام جمیرہ، جو کہ دبئی میں موجود ہے، جس کا چرچا آج کل آپ سن رہے ہوں گے۔ مگر پام جمیرہ آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا ہے کیونکہ اس کا واٹر ریگولیٹری سسٹم موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف سی سٹی کا واٹر ریگولیٹری سسٹم بالکل نیچر کے رولز پہ ریلائی کرتا ہے۔ 2005 میں جب سی سٹی کا پہلا فیز مکمل ہوا تو کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے 5 مختلف فیزز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور اگلے 6 سالوں میں اس کے مزید 3 فیزز مکمل کیے گئے، اور 2016 میں صبا الاحمد نے اس سٹی کو لانچ کیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔